بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب کو فتح کیا تو آپ نے اپنے قریبی ساتھی اور ماہر جاسوس علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ایک دستہ تیار کرو جو کہ جاسوسی کرنے میں ماہر ہو، اور تم بھی ان کے ساتھ خود جاؤ اور حلب شہر کی مغرب کی جانب سارے ساحل کا معائنہ کرو اور پتہ لگاؤ کہ کہیں صلیبی جاسوس مغرب کی جانب سرنگوں کے ذریعے حلب شہر میں داخل نہ ہو جائے، کیونکہ میری رپورٹس کے مطابق صلیبی اب دوبارہ حلب شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ شہر میں داخل ہو کر فساد برپا کرے اور شہر سلطنت کو کمزور کر کے دوبارہ شہر کو حاصل کر لے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکم کی تعمیل کی اور 10 سپاہیوں پر ایک دستہ تیار کیا جس میں علی بن سفیان خود بھی شامل تھا، اور دوپہر کے وقت علی بن سفیان اس دستے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ لیکن جاتے وقت علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ حضور، آپ 7 دن کے بعد فلاح گاؤں کے ساتھ ایک پرانا کھنڈر ہے، آپ وہاں آ کر ملاقات کرنا، کیونکہ جو بھی معلومات ہوگی میں وہاں آپ کو آ کر دوں گا، کیونکہ مجھے شک ہے کہ حلب شہر کی فتح کے بعد محل میں بغاوت شروع ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ صلیبیوں کے چند جاسوس محل میں داخل ہو گئے ہیں، لہٰذا میں واپس آ کر ان جاسوسوں کو پکڑوں گا، لہٰذا اس وقت تک میں کوئی بھی اہم بات آپ کو محل میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ جاسوسوں کی کان دیواروں کے کانوں سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علی بن سفیان وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام گاہ سے لے کر علی بن سفیان کی بتائی ہوئی جگہ جہاں آپ نے علی بن سفیان سے ملاقات کرنی تھی تقریباً 1 دن کا سفر تھا، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1 دن پہلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ بھی سپاہیوں کے خاص دستہ موجود تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گزرے، گھوڑے تک چکے تھے، سلطان کو پیاس لگ رہی تھی۔ سلطان نے ایک جگہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا حکم دیا اور گھوڑوں کو بھی آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ تمام سپاہی گھوڑوں سے اترے، گھوڑوں کو چھاؤں کے نیچے باندھ دیا اور سلطان اپنے خیمے میں آرام فرمانے کے لیے چلے گئے۔ چند لمحوں کے آرام کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر سر جھکائے بڑی پریشانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ شکل سے کوئی ولی اللہ لگتا تھا۔ اس کی نورانی شکل نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور سلطان نے اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتے ہوئے گھوڑا اس بزرگ کی طرف دوڑا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ سے پوچھا، بابا جی بتاؤ، ایسی کیا بات ہے کہ آپ اتنے پریشانی کی حالت میں یہاں ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور یہاں کس چیز کی تعمیر ہو رہی ہے؟ ملبہ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں زیر تعمیر کوئی چیز گر گئی ہو۔ وہ زمین کا ٹکڑا گاؤں کے بالکل کنارے کے قریب تھا، لیکن گاؤں سے ہٹ کر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو وہ بزرگ کہنے لگا، حضور آپ کون ہے؟ آپ شکل سے تو کسی اچھے گھرانے سے لگتے ہیں۔ تو سپاہیوں نے بزرگ کو بتایا، بابا جی یہ آپ کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر بابا جی خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ تو سلطان نے اس کے کندھوں سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، بابا جی بتاؤ کیا بات ہے کہ تم اتنے پریشانی کے عالم میں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس نے کہا، بیٹا یہ جو زمین کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں یہ میرے بابا کا تھا، اور میں جب سے جوانی کا ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک ایک ایک پائی اکٹھی کرتا رہا تاکہ میں یہاں ایک مسجد تعمیر کر سکوں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی خاص مسجد نہیں جس میں لوگ عبادت کر سکے، اور یہ میری خواہش بھی تھی کہ میں جاتے یہاں ایک مسجد بناتا جاؤں تاکہ یہ مسجد آخرت میں میرے لیے بخشش کا باعث بنے، اور میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے یہ مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن سلطان معظم، حیرانی اور عجب کی بات یہ ہے
کہ جیسے ہی یہاں مسجد کی تعمیر شروع کرتا ہوں اور آدھی مسجد تعمیر ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمین کو کوئی چیز ہلا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی زلزلہ برپا ہوتا ہے اور آدھی تعمیر کی ہوئی مسجد گر جاتی ہے، اور ایسا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا ہے۔ جب تک 4 مرتبہ ایسا ہوا تو میرے گاؤں والوں نے مجھے منع کیا کہ تم یہاں زمین پر مسجد نہ بناؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ چاہتا ہو کہ اس جگہ پر مسجد تعمیر ہو، لہٰذا تم یہاں مسجد نہ بناؤ، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ میں نے گاؤں والوں کا نہ کہنا نہ مانا اور میں نے 2-3 مرتبہ پھر سے مسجد کی تعمیر شروع کی، لیکن جیسے ہی آدھی مسجد تعمیر ہوتی ہے کوئی زلزلہ نما چیز رونما ہوتی ہے اور یہ مسجد گر جاتی ہے، لیکن گاؤں میں بنے کچے مکانات کو کروج بھی نہیں آتی۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اسی پاک جگہ پر ایک اللہ کا ولی اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہے لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ یہاں مسجد تعمیر ہو۔ تو سلطان نے اس بزرگ سے پوچھا کہ بتاؤ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ بزرگ نے کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ یہ میرا اپنا ذاتی ہے، میرے بابا کو میرے دادا سے وراثت میں ملا تھا اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم۔ سلطان نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان بآواز بلند فرمانے لگے میں ایک لمحے کے اندر پتہ لگا دیتا ہوں کہ کیا یہ زمین کا ٹکڑا واقعی میں تیری ملکیت میں ہے یا کسی اور کا ہے۔ بزرگ حیران ہوا کہ سلطان معظم یہ 70 سال زمین کا پرانا ٹکڑا جو میرے قبضے میں ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مالک میں ہوں یا نہیں؟ سلطان نے کہا کہ چند لمحے صبر کرو۔ پھر سلطان نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اس زمین کے ٹکڑے سے ایک ہری بری گھاس توڑ کر لاؤ۔ جیسے ہی وہ بزرگ غریب ہری بری گھاس توڑ کر لایا تو سلطان نے حکم دیا کہ اب اس گھاس کو میرے گھوڑے کے آگے ڈالو۔ جیسے اس بزرگ نے گھاس کو سلطان کے گھوڑے کے آگے ڈالا تو گھوڑے نے اس گھاس کو منہ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ اپنے پیروں سے رون دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس بزرگ کو کہا اے بابا جی، چاہے جانے یا انجانے میں 70 سال سے آپ نے ناجائز کسی کی زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن اس زمین کے ٹکڑے کا مالک کوئی اور ہے۔ اس بزرگ نے کہا سلطان معظم آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو سلطان نے کہا کہ بابا جی اگر تم اس کے حقیقی مالک ہوتے تو یہ ابھی اس گھاس کو کھا جاتا، لیکن تم اس کے مالک نہیں ہو، لہٰذا اس نے گھاس کو منہ تک نہیں لگایا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بزرگ کو اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ چھوڑ کر علی بن سفیان سے ملنے کے لیے چلا گیا تاکہ پیچھے وہ بزرگ اور سلطان کے سپاہی اصل مالک کو تلاش کر سکے۔ جب چند دن کے بعد سلطان واپس اس گاؤں سے گزرا تو جاسوسوں نے بتایا کہ سلطان معظم یہ زمین کا ٹکڑا 2 یتیم بچوں کا تھا جو کہ اس بزرگ کا باپ نے ان سے زبردستی چھین لیا تھا اور ان بچوں کو اس گاؤں سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان نے حکم دیا کہ وہ نوجوان اب کہاں ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا سلطان معظم وہ حلب شہر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب ان کا پتہ معلوم کرنا کیونکہ اس بات کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ اے بزرگ، اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی ناجائز زمین کے ٹکڑے پر اللہ کا گھر تعمیر ہو۔ بے شک اگر یہ تمہارا اپنا ٹکڑا ہوتا تو تم اس پر مسجد تعمیر کر سکتے، تو تم نے یہ بات پہلے ہی سوچنی چاہیے تھی کہ مسجد بار بار کیوں گر رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ ان 2 بھائیوں کا پتہ معلوم کرو اور یہ زمین کا ٹکڑا ان کے حوالے کرو، اور اس بزرگ کو بھی حکم دیا کہ ان کے حقیقی مالک تک پہنچنے میں تم میرے سپاہیوں کی مدد کرو گے۔ اس کے بعد سلطان نے اس گاؤں میں سے ایک ٹکڑا اس بزرگ کو خرید کر دیا اور کہا کہ تم یہاں پر مسجد تعمیر کر سکتے ہو کیونکہ اب تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سلطان کی زمین پر اس بوڑھے نے مسجد تعمیر کروائی، اور روایات میں ملتا ہے کہ 20 دن کی مسلسل کوششوں سے سلطان کے جاسوسوں نے ان 2 بھائیوں کو تلاش کر لیا تھا اور وہ زمین کا ٹکڑا ان کے حوالہ کر دیا۔ دوستو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک زمین کے ناجائز ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اجازت نہیں دے سکتا۔
سکتا، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان ظالموں سے جواب نہیں ملے گا جو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی زمینیں چھین کر وہاں اپنے بڑے بڑے اس فانی دنیا میں محلات کھڑے کر دیتے ہیں؟ لیکن ان کو نہیں پتہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان محلات کی اونچائی جتنا گہرا جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حق کو کھانے سے محفوظ رکھے اور غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔